دوسری قسم کا دل ہے، اسے قلب مریض کہتے ہیں۔ قلب مریض، بیمار دل۔ جیسے اگر سادہ انداز میں سمجھانا چاہوں تو میرا اور آپ کا دل ہے، بیماریاں لگی ہوئی، روگ لگے ہوئے۔ نوجوان بیٹو، اگر آپ کا قرآن کی تلاوت کو دل نہیں چاہتا ہے تو اس بات کی علامت ہے کہ آپ کا دل قلب مریض ہے۔ نماز میں لذت نہیں آتی ہے تو دل مریض ہے۔ ماں باپ کی خدمت کو دل نہیں چاہتا ہے تو دل مریض ہے۔ کبھی عشق کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی زنا کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی جھوٹ کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی ریاکاری اور منافقت کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی دھوکہ دہی کا مرض لاحق ہوتا ہے، اسے کبھی حسد اور کینے کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی بغض و عداوت کا مرض لاحق ہوتا ہے، کبھی کوئی مرض لاحق ہوتا ہے۔ لیکن تمام مرضوں کی بنیادی قسمیں دو ہیں۔ شیخ الاسلام امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، ایک مرض شہوات کا ہے، دوسرا مرض شبہات کا ہے۔ شبہات، دین کے بارے میں وسوسے پیدا ہونے لگے، دین سچا بھی ہے کہ نہیں، یہ بھی ہے کہ نہیں، یہ مرض پیدا ہو جائے تو اس کا نتیجہ یا کفر ہوتا ہے، یا منافقت ہوتا ہے، یا ارتداد، ضلالت اور گمراہی۔ دوسرے جتنے بھی امراض ہیں ان کا خلاصہ ہے شہوات۔ انسان اپنی خواہشوں کا مریض ہو جائے، جب یہ مرض آتا ہے تو پھر اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے۔ امام ابن قیم الجوزیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں، اسی لیے ہم سورہ فاتحہ میں ہر وقت، ہر نماز میں، ہر رکعت میں اللہ سے دعا کرتے ہیں، اللہ جن پہ تیرا غضب ہوا اور جو گمراہ ہوئے ہمیں ان کی راہوں سے محفوظ کر لے۔ غضب ان پہ ہوتا ہے جو علم ہونے کے باوجود شہوتوں کے مریض ہو جاتے ہیں، پتہ ہوتا ہے بے حیائی گناہ ہے پھر بھی کرتے ہیں، یہ شہوت کا مرض ہے، اور پتہ ہی نہیں ہوتا مسئلے کا، شرک و بدعت کے اندر مبتلا ہو جاتے ہیں، یہ شبہے کا مرض ہے۔ جب شبہات ہوتے ہیں تو پھر بندہ گمراہ ہو جاتا ہے، شہوات آتی ہیں تو اللہ کا غضب نازل ہوتا ہے، یہ قلب مریض ہے۔ کبھی کبھی یہ اتنا مریض ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے قرآن میں یہ بیان کرتا ہے، بعض دل کے مریض ایسے ہوتے ہیں، پیغمبر کی بیویاں ہوں، مومنوں کی ماں کی بھی ان کو آواز آ جائے تو دل کے اتنے مریض ہوتے ہیں کہ ان کی آواز پر بھی وہ اپنے دلوں میں برے خیالات پیدا کرنے لگ جاتے ہیں۔ فَيَطْمَعَ الَّذِي فِي قَلْبِهِ مَرَضٌ۔ پھر یہ مرض کے بھی لیول ہوتے ہیں، کبھی ایک نقطہ لگتا ہے، کبھی دو لگتے ہیں، کبھی 4 لگتے ہیں، کبھی 10 لگتے ہیں، کبھی اتنے نقطے لگتے ہیں کہ سارا دل سیاہ ہو جاتا ہے، کبھی اکنہ پردے چڑھ جاتے ہیں، کبھی غلف غلاف چڑھ جاتے ہیں، کبھی رین زنگ لگ جاتا ہے، اس کے اوپر کبھی نقطے لگتے ہیں، کبھی داغ دھبے لگتے ہیں، کبھی زنگ لگتا ہے، کبھی غلاف چڑھتے ہیں، کبھی پردے چڑھتے ہیں، اور انسان اس کا علاج نہ کرے تو پھر اس دل پہ مہر لگ جاتی ہے۔ ختم اللہ علی قلوبہم، ختم اللہ علی قلوبہم، کلا بل ران علی قلوبہم ما كانوا يكسبون، كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون۔
دل کا پھر علاج کرنا ہوتا ہے. اگر انسان علاج نہ کرے تو ایک ایسا وقت بھی آتا ہے کہ دل بالکل ٹیڑھا ہو جاتا ہے، الٹے برتن کی طرح، کلکوزی مجخع، لا يعرف معروفا ولا ينکر منکرا. اللہ کے پیغمبر نے جو انسانی تاریخ میں دلوں کے سب سے بڑے ماہر، دلوں کے سب سے بڑے معالج اور طبیب القلوب ہیں، آپ نے ارشاد فرمایا کبھی تو دل صاف اور اجلا ستھرا ہو جاتا ہے، اور اگر شبہات کا مریض ہو جائے، شہوات کا مریض ہو جائے، پھر یہ الٹے برتن کی طرح ہو جاتا ہے. نیکی اور برائی کی پہچان اس دل سے ختم ہو جاتی. کل مجھے ایک نوجوان ملا، کہنے لگا وہ شخص آپ کے ساتھ حج پہ گیا تھا، اس کو سمجھا تو دیں. میں نے کہا کیا سمجھاؤں؟ کہنے لگا اس کی ماں میرے گھر آئی تھی اور اس نے اپنے جسم کے اوپر زخموں کے اور میل کے پڑے ہوئے نشان ہمیں دکھائے اور وہ رو رہی تھی. ہم نے اس سے پوچھا تھا کیا ہوا ہے؟ اس نے بتایا کہ میری بہو اور میرے پوتے نے مل کے مجھے چوٹیں لگائی. کہہ رہا تھا میں نے پوچھا کیا تمہارا وہ حاجی صاحب بیٹا سمجھاتا نہیں اپنے بیٹے کو؟ تو اس کی ماں نے کہا تھا اس نے کیا سمجھانا ہے، کبھی کبھی تو وہ خود بھی میرے اوپر ہاتھ اٹھا لیتا. میں بی اے کے بچوں کو پڑھا رہا تھا تو میں کبھی کبھی ان سے نا شیئرنگ کرتا ہوں کہ بیٹا کوئی بات آپ شیئر کرنا چاہیں. ایک بیٹا کھڑا ہوا سمجھدار، کہنے لگا سر جی آج میں آ رہا تھا، میں نے بڑا عجیب میرے ساتھ واقعہ ہوا. میں نے کہا بیٹے کیا ہوا؟ کہنے لگا ایک اماں جی کھڑی ہوئی تھی، انہوں نے مجھے ہاتھ کیا، میں نے بائک روکی، وہ سر رو رہی تھی، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے موٹے موٹے، اور رو کے کہنے لگی بیٹا مجھے یہ فلاں قریب چھوٹی سی آبادی ہے وہاں چھوڑ آؤ. میں نے پوچھا ماں جی خیریت ہے، آپ پریشان نظر آتی ہیں. وہ میرا اسٹوڈنٹ کہنے لگا سر وہ اماں مجھے کہنے لگی آج میرے بیٹے نے دھکے دے کے مجھے گھر سے باہر نکال دیا. میں اس رمضان میں ایک بزرگ میرے پاس ہے، میں درس سے فارغ ہوا، کہنے لگا مجھے آپ کا خاص وقت چاہیے علیحدہ اس رمضان کی بات. میں نے کہا آپ تشریف لے آئیے. اس کو وقت دیا، اس وقت میں بزرگ تشریف لائے اور ان کا چہرہ نہ مجھے ابھی تک بھولا ہے اور شاید کبھی بھولے گا نہیں. اینک لگائی ہوئی، سفید داڑھی، سر پہ ٹوپی، بڑے خوبصورت منتقی پرہیزگار، اعتکاف میں بیٹھے ہوئے بزرگ میرے پاس آتے ہی رونے لگے. اور سب سے پہلی بات انہوں نے کی کہ اس رمضان سے پہلے میری بہو نے کہا ہے میرے بیٹے سے یا یہ بابا گھر میں رہے گا یا میں رہوں گی، اور میرے بیٹے نے مجھے کہہ دیا ہے ابو جی میری مجبوری ہے، آپ اپنے لیے علیحدہ رہائش کا انتظام کریں. اچھا باپ تو باپ ہوتے ہیں. اور مجھے کہنے لگا میں اللہ کے گھر میں بیٹھا ہوں، مجھے یہ فکر نہیں ہے کہ میں گزارا کیسے کروں گا، الحمدللہ میں کما سکتا ہوں، میری تعلیم بھی ہے، مجھے یہ فکر ہے کہ اب میرے بیٹے کے اخراجات بڑھ جائیں گے، وہ کیسے گزارا کرے گا.
پھر یہ قلب مریض اس کا علاج نہ کرے تو تیسری قسم کا دل یہ مر جاتا ہے اور قلب میت ہو جاتا ہے، ڈیڈ، مر گیا بالکل، احساس ہی ختم، غلاف چڑھ گئے، مہرے لگ گئی، زنگ سے آلودہ ہو گیا، اندر سے کھوکھلا ہو گیا، منافقت سے بھر گیا، پھر یہ مر جاتا ہے، اور جب یہ مر جاتا ہے پھر یہ پتھر سے زیادہ سخت ہو جاتا ہے۔ اور اس دل کا بھی اللہ نے قرآن مجید میں خاص تذکرہ کیا ہے۔ سورہ بقرہ ہے، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ قتل کا ایک کیس ہوا تھا نا، تو وقت کے پیغمبر نے کہا تھا گائے کو ذبح کرو۔ سورہ بقرہ کا نام ہی اس واقعے کی وجہ سے گائے والی سورت، جس سورت میں اس گائے والے واقعے کا تذکرہ ہے۔ گائے والے واقعے کا کیوں تذکرہ ہے؟ اس کی بنیادی وجہ تو یہ ہے، تو اللہ تعالیٰ نے کہا پیغمبر کو معجزہ دکھانے کے لیے عام انسان مردے کو زندہ نہیں کر سکتا، لوگوں نے اپنی طرف سے کرامتیں گھڑی ہوتی ہیں، یہ رب کا پیغمبر ہے، اللہ نے معجزہ دکھایا ہے۔ اس گائے کے ذبح کرنے کے بعد اس کے ایک گوشت کے ٹکڑے کو مردے کے جسم سے لگایا جاتا ہے، مردہ زندہ ہو جاتا ہے، وہ بتا دیتا ہے میرا قاتل کون ہے، پھر وہ اپنی نیند سو جاتا ہے۔ لیکن وہ لوگ ایسے تھے، مردے کو زندہ ہوتا دیکھ کر بھی پیغمبر کی بات ماننے کے لیے پھر بھی تیار نہیں ہوتے تھے۔ تو اس پس منظر میں اللہ نے یہ تذکرہ کیا، ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون۔ تمہارے دل پتھر جیسے او بمعنی بلکہ نہیں، پتھر جیسے نہیں بلکہ اس سے زیادہ سخت ہیں۔ وَإِنَّ مِنَ الْحِجَارَةِ لَمَا يَتَفَجَّرُ مِنْهُ الْأَنْهَارُ۔ اے مولا کریم، ہمارے تو نرم و نازک دل ہیں، ہارٹ بیٹ ہے، چند لمحوں کے لیے رک جائے تو ہم مر جاتے ہیں، ہارٹ اٹیک ہو جاتا ہے۔ پتھر سے زیادہ سخت کیسے ہیں؟ رب تعالیٰ نے کہا پتھروں کی تین قسمیں ہیں۔ کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے اندر سے چشمے پھوٹتے ہیں، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں جن کے سینوں سے پانی رستا ہے، کچھ پتھر وہ ہوتے ہیں اگر چشمے نہ پھوٹیں، پانی نہ رسے تو پھر وہ اپنی چوٹیوں سے اور کیڑوں کی بلندیوں سے میری خشیت کی وجہ سے ٹوٹ کے نیچے گر پڑتے ہیں۔ اور اے یہودیوں، بنی اسرائیل کے لوگوں اور بالواسطہ اے 21ویں صدی کے انسانوں، تمہارے دل تو پتھروں سے بھی زیادہ سخت ہے۔
نہ ان سے تمہاری آنکھوں سے چشمے پھوٹتے ہیں، نہ آنسو بہتے ہیں، نہ تم پتھروں کی طرح ٹوٹ کے نیچے گر کے سجدے میں پڑھ کے توبہ کرتے ہو۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ کو سب پتہ ہے جو تم کر رہے ہو۔ اسے قلب میت کہتے ہیں۔ اور ایسے ہی دل والوں کے بارے میں اللہ نے کہا اولئک کالانعام بل هم اضل لهم قلوب لا يفقهون بها، جب یہ سمجھ سے عاری ہو جاتے ہیں، پھر یہ مردہ ہو جاتے ہیں، پھر جو جنگلوں کے درندے ہیں، شیر ہیں، چیتے ہیں، درندے ہیں، بھیڑیے ہیں، ان سے زیادہ سخت ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے پیغمبر نے قیامت کی نشانیوں میں سے ایک نشانی بیان کی، لوگ ایسے ہوں گے السنتہم احلی من العسل وقلوبہم قلوب الذئاب، ان کی باتیں شہد سے زیادہ میٹھی، دل کو موہ لینے والی، اندر اتر جانے والی، اپنائیت کا اظہار کرنے والی، لیکن ان کے دل بھیڑیوں جیسے۔